السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے عرض کیا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ سے عرض کریں کہ وہ ہمارے لیے آسمانی دسترخوان اتار دے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسی نشانیاں مانگنے سے ڈرو۔ تو حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی مانگنے کے لیے یہ نہیں کہہ رہے، بلکہ ہمارا مقصد ہے کہ ہم پیٹ بھر کر خوب کھائیں اور ہمیں اچھی طرح آپ علیہ السلام کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دل قرار پکڑ جائیں اور ہم اس بات کے گواہ ہو جائیں کہ ہمارے ایمان جو ہیں وہ مضبوط ہو جائیں اور مومنین کا یقین بڑھ جائے اور کفار ایمان لے آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ یہ دعا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 میں موجود ہے۔ تو دعا کا مطلب ہے، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان نازل فرما کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو اور تیری نشانی ہو، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل سے جو کفر کوئی کرے گا تو پھر اسے ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ چنانچہ چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے، اور روایت ہے کہ دسترخوان میں ایک تلی ہوئی بڑی مچھلی تھی، اس میں روغن ٹپک رہا تھا۔ اس کے سر کے پاس، یعنی مچھلی کے سر کے پاس نمک موجود تھا، اور اس کی دم کے ساتھ سرکہ موجود تھا، اور اس مچھلی کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں بھی تھیں۔ ایک روٹی پر روغن زیتون لگا ہوا تھا، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، اور 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخوان کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، کہ جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ علیہ السلام، یہ دسترخوان دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے کھانوں میں سے؟ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے خاص ہے تمہارے لیے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب سیر ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ نہ بنا رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا۔ اس نافرمانی سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا۔ کیسے عذاب آیا؟ یہ لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے، اچھے خاصے سوئے، صبح اٹھے تو مسخ کر ان کے چہرے بدل گئے، اور ان میں سے کچھ خنزیر بن گئے اور کچھ بندر بن گئے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی۔ تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے۔ کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ ان کی لاشیں زمین کھا گئی یا کہاں چلی گئیں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ یہ تفسیر قرطبی میں
موجود ہے۔ اس سے عبرت کا درس ملتا ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت اور نافرمانی عذاب الہی لاتی ہے۔ آسمانی دسترخوان کی خیانت نے انہیں خنزیر اور بندر بنا دیا اور لاشوں اور قبروں تک کا نشان باقی نہ رہا۔ اس کا مطلب ہے جو اللہ کی نعمتیں ہیں ان کی قدر کریں، احترام کریں اور نعمت کو استعمال کر کے اس کا رب کا یعنی شکر ادا کریں، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں ان کے لیے عبرت کا سبق عذاب الہی کی شکل میں آتا ہے۔ اس لیے نعمتوں کا شکر ادا کریں اور اللہ کی رحمتوں پر اس کا بھی شکر کریں، اور دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، قرآن و سنت کو اپنا لائف سٹائل بنائیں تاکہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔